بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتفقد الطیر فقال ما لی لا ارى الهدهد ام كان من الغائبین صدق اللہ العلی العظیم۔ آج کے معاشرے میں بالعموم مسلمانوں کو، نوجوان نسل کو نہ اسلامی تاریخ سے وابستگی ہے، نہ اس کے معلوم کرنے میں دلچسپی ہے، نہ سیرت مصطفیٰ معلوم کرنے کی دلچسپی دکھاتے ہیں، اور نہ قرآن مجید میں جو واقعات پچھلی امتوں کے ذکر کیے گئے ہیں، پچھلے انبیاء کرام کے ذکر کیے گئے ہیں، انہیں ہی معلوم کرنے کی ضرورت سمجھتے ہیں۔ جو میں نے ابھی آیت تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کے متعلق، جو ملک سبا کی بادشاہ تھی، اس کے متعلق واقعے کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبوت سے بھی سرفراز فرمایا تھا، اور دنیاوی بادشاہت سے بھی نوازا تھا، اور ایسی بادشاہت تھی کہ آپ کی بادشاہت ہواؤں پر بھی تھی، آپ کا حکم ہواؤں پر بھی چلتا تھا، انسانوں پہ بھی چلتا تھا، جناتوں پہ بھی چلتا تھا، پرندوں پہ بھی چلتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ یوں ہی ٹہلتے جا رہے تھے اور پرندوں کے بارے میں دیکھ رہے تھے، غور کر رہے تھے، پرندوں کو دیکھ رہے تھے۔ دیکھا کہ تمام پرندے موجود ہیں، ایک پرندہ غائب ہے۔ جو پرندہ غائب تھا اس کو ہدہد کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ کہاں غائب ہے؟ اگر وہ صحیح عذر نہیں پیش کر سکا غائب ہونے کا تو میں اسے بہت سخت سزا دوں گا، یا تو میں اسے ذبح کر دوں گا۔ جب ہدہد واپس آیا تو اس واقعے کی پوری تفصیل اس کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہے، اور آگے کا واقعہ قرآن مجید کے اندر مذکور ہے۔ ہدہد نے سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ میں ایسی جگہ سے ہو کے آیا ہوں، اور ایسی قوم سے ہو کے آیا ہوں جو قوم پرستش کرتی ہے سورج کی، اور بڑی آسائش کے ساتھ، آرام کے ساتھ وہ رہ رہی ہے، اور ان پر ایک عورت مسلط ہے، حکومت کرتی ہے۔ وہ سلیمان علیہ السلام چونکہ نبی تھے، اللہ رب العزت کے حکم کو اور ایک کلمہ پڑھنے کی تلقین لکھ کر ایک خط ہدہد کو دیا، اور کہا کہ یہ خط وہاں پہ پہنچا کے آؤ۔ ہدہد وہاں پہ گیا، خط پہنچایا اس ملکہ کے پاس، ملکہ سبا، اس کا نام بلقیس بھی بہت سے لوگ بتاتے ہیں۔ جب اس نے خط دیکھا تو چونکہ عجیب انداز سے آیا تھا خط، اور عجیب طریقے سے اسے خط ملا تھا، اور خط کی عبارت بھی اسی طرح کی تھی کہ ایک اللہ کو مان لو، ورنہ جنگ کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ اپنے درباریوں کو جمع کیا، درباریوں سے مشورہ کیا کہ کیا ہونا چاہیے، تو درباریوں نے اپنے عزائم کا اظہار کیا اور کہا کہ اے ملکہ، ہم تو آپ کے لیے جان دینے کے لیے حاضر ہیں، اور جہاں کہیے وہاں ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، ہم لوگ زوراور ہیں، قوت و بازو والے ہیں۔ ملکہ نے کہا نہیں، ایسا نہیں، میں تھوڑا سا جانچتی ہوں، پرکھتی ہوں، اور میں ان کی طرف ہدایہ اور تحائف بھیجتی ہوں۔ میں نے سنا ہے جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں، رسول اور پیغمبر ہوتے ہیں، وہ ہدایہ اور تحائف نہیں لیتے۔ چنانچہ ایک قافلہ ہدایہ اور تحائف سے لدا ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں اس نے بھیجا۔ آپ علیہ السلام کے پاس جب ہدایہ پہنچے تو آپ نے منع کر دیا، رہنے سے انکار کر دیا، اور فرمایا کہ میں نے جو خط میں لکھا ہے اس کی بات مانیے، ورنہ پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیے۔ یہ پیغام ملکہ سبا تک پہنچا تو اس نے سوچا کہ بڑے طاقتور ہیں، اور اللہ کے نبی بھی ہیں اور پیغمبر بھی ہیں، اور اللہ رب العزت نے چونکہ ہدایت مقدر کر رکھی تھی، اس لیے اس کا دل نرم پڑ گیا، اور تمام لوگوں کو لے کر ایک لاؤ لشکر کے ساتھ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں، ان کی دارالحکومت میں جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ وہ جیسے جیسے قافلہ آگے بڑھتا جا رہا تھا،
حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی خبر پہنچ رہی تھی۔ جب قافلہ قریب پہنچ گیا تو حضرت پہنچا تو سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے درباریوں سے کہ ہے کوئی جو ملکہ سبا کا تخت لے کر آئے۔ چونکہ ہدہد نے جب تذکرہ کیا تھا ملکہ سبا کا تو یہ بھی اس میں عرش عظیم کہا تھا کہ ایک عظیم تخت ہے اس کے پاس۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ سوچا کہ معجزہ بھی دکھا دیا جائے، تو وہ آپ علیہ السلام نے درباریوں سے سوال کیا کہ کون ہے جو اسے مجھے میرے پاس لے کے آیا، بہت جلد لے کے آئے۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، ایک مضبوط اور قوی جن نے ارشاد فرمایا، کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ جب تک یہ محفل سجائے ہوئے ہیں، محفل جمائے ہوئے ہیں، لوگوں کے سوال جواب کر رہے ہیں، یہ محفل ختم نہیں ہوگی کہ میں وہ لے کے آ جاؤں گا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں، میں اس سے بھی جلدی چاہتا ہوں۔ تو پھر ایک دوسرے جن کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ان یرتد الیک طرفہ، کہ آپ پلک جھپکیں گے اور پلک جھپکنے کی مقدار جو وقت ہوتا ہے، جو ٹائم ہوتا ہے، اس درمیان ہم لا کے یہاں پہ تخت کو رکھ دیں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہاں بالکل میں ایسا ہی چاہتا ہوں۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام کے حکم پر اللہ رب العزت کے فضل سے پلک جھپکتے وہ تخت آ گیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ تخت کئی تالوں کے اندر بند تھا اور کئی محلوں کے اندر بند تھا۔ بہت سے لوگوں نے 7 محل کہا کہ 7 محلوں کے اندر تھا، 7 تالوں کے اندر تھا، بڑی حفاظت سے اس کو رکھ کے آئی تھی۔ اس میں چند تبدیلیاں کی گئیں، اور جب یہ ملکہ سبا وہاں پہنچی تو آپ علیہ السلام نے استقبال کیا اور اس تخت کے متعلق پوچھا، تو کہنے لگی کہ ہاں ہو بہو اسی طرح کا میرا بھی تخت ہے۔ وہ سمجھ گئی کہ ایک نبی ہی یہ کام کر سکتا ہے کہ یمن سے میں چل کے آئی ہوں، یمن کہاں ہے اور بیت المقدس کہاں ہے، فلسطین کہاں ہے، اتنی لمبی مسافت اور اتنی لمبی دوری ایک نبی کے معجزہ ہی طے کر سکتا ہے۔ وہ سمجھ گئی اور اس نے سمجھ لیا کہ ہاں یہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو محل میں لے کر چلنے لگے، تو وہاں پر سلیمان علیہ السلام نے ایک فرش بنوایا تھا جس کے نیچے پانی تھا، اوپر شیشہ تھا، محسوس یہ ہوتا تھا کہ پانی ہی چل رہا ہے۔ جب اس جگہ پر وہ ملکہ پہنچی تو اس نے اپنے کپڑے اٹھا لیے کہ کہیں بھیگ نہ جائے۔ سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، پانی نہیں ہے تو شیشہ ہے۔ تو یہ واقعہ ہے۔ اس کے بعد ملکہ سبا اپنی قوم کے ساتھ، اپنے تمام لوگوں کے ساتھ مشرف اسلام ہوئی اور اس نے اللہ رب العزت کے کلمے کو پڑھ لیا۔ اس میں بعض مفسرین لکھتے ہیں، بعض حضرات لکھتے ہیں، تاریخ نویس بھی لکھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو لالچ کے طور پر منگا لیا، اور اس کے آنے سے پہلے اس لیے منگا لیا کہ چونکہ وہ کافرہ تھی اور اگر وہ مسلمان ہو جاتی تو اس کے تخت کو لینا حرام ہو جاتا، ناجائز ہو جاتا، اور کافرہ تھی چونکہ اس لیے اس کے تخت کو لینا جائز تھا۔ یہ بہت ہی گھٹیا اور بہت ہی گندی سوچ ہے۔ ایک نبی کی سوچ اس طرح کی قطعی نہیں ہو سکتی ہے، ایک اللہ کی سوچ اس طرح کی قطعی نہیں ہو سکتی ہے، اور اللہ کے برگزیدہ بندے دنیا کی طرف تو قطعی جاتے ہی نہیں ہیں، جبکہ وہ بادشاہ تھے، اپنے وقت کے بادشاہ تھے، بہت بڑے بادشاہ تھے اور اپنے وقت کے نبی بھی تھے، تو اس طرح کی باتیں زیب نہیں دیتی ہیں۔ یہ واقعہ تھا، تو خاص طور سے نوجوان نسل کو اس واقعے کے اندر جو سبق ملتے ہیں اس کو بھی غور کرنا چاہیے، اور اس واقعے کو معلوم ہونا چاہیے، اور اس واقعے کی ہر جز کو معلوم ہونا چاہیے۔ اسی طرح اور تمام واقعات جو قرآن مجید میں ذکر کیے گئے ہیں یا حدیث میں ذکر کیے گئے ہیں، ان سے بہت سا سبق ملتا ہے، بہت سا درس ملتا ہے ہماری زندگی کے لیے۔ اس زندگی کے لیے ان واقعات کا معلوم ہونا انتہائی ضروری ہے۔